بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء بعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت بڑا کرم اور احسان اور ان کی بے پایا رحمتیں ہم پر ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ایمان کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد اور پیدا فرمانے کے ساتھ یہ قرآن مجید کی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ عجیب غریب قرآن پاک کے اوپر اور اس کی تلاوت کے اوپر اور اس سے تعلق رکھنے کے اوپر بشارتیں ہیں، اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور قرآن، یہ دونوں آپس کے اندر بالکل لازم و ملزوم ہے۔ قرآن مجید ماہ مبارک ہی میں نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ذکر کی تھی مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، شہر اللہ، اور اسی طرح اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس مہینے کو جو فضیلت ملی ہے وہ اللہ کی نسبت سے ملی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی نسبت سے ملی ہے۔ قرآن مجید اللہ جل جلالہ و من والہ کا کلام ہے، اللہ کو بے انتہا محبوب، آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے اپنا یہ محبوب کلام نازل فرمایا ہے، اس ماہ مبارک کو اپنے کلام کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، پسند فرمایا۔ اس نسبت سے بھی قرآن مجید کی نزول کی برکت سے اس ماہ مبارک کو فضیلت حاصل ہے، تو اللہ کی طرف بھی نسبت ہے، اللہ کے کلام کی طرف بھی نسبت ہے۔ اس لیے مبارک مہینہ ہو اور اس کی وجہ سے ہمارے قرآن پاک کی تلاوت میں کچھ اضافہ اور کچھ زیادتی نہ ہو، یہ رمضان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ رمضان کے حق کی ادائیگی کے لیے روزوں کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ رات کا قیام ہو، تراویح ہو، اور پھر 24 گھنٹے جتنا بھی ہم کو ٹائم نکال کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہوں، قرآن مجید سے اور قرآن کریم سے تعلق اس ماہ مبارک کے اندر بڑھنا ہی چاہیے۔
اور جیسا کہ حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں تعریف فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا نزول شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا۔ آپ کہیں گے اس ماہ مبارک میں ہوا تو قرآن تو کہا جاتا ہے 23 سال میں نازل ہوا، پھر اس ماہ مبارک میں کس طرح ہوگا؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نزول دو ہیں، ایک لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، اور پھر سمائے دنیا سے ہماری اس دنیا میں۔ تو لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے اوپر جو یک بارگی نزول ہوا ہے، پورا کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے منتقل کیا گیا اور آسمان دنیا پر لایا گیا، یقیناً وہ پورا کا پورا قرآن اسی ماہ مبارک میں آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا ہے، سمائے دنیا کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلی سورۃ اقرأ بسم ربک الذی علق، سورہ علق ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سے محققین فرماتے ہیں کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے اور پہلا قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا ہے دنیا میں، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی نزول کی ابتدا دنیا کے اعتبار سے ماہ مبارک اور رمضان کے اندر ہوئی، اور پورا قرآن ماہ مبارک میں اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہو تو یہ بھی صحیح ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر پورا کا پورا اس ماہ مبارک میں اور لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ لہذا اس نسبت سے اس ماہ مبارک کی بے انتہا فضیلت۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا ہے کہ یہ صرف قرآن مجید کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب کے سب اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے صحیفے اسی مہینے کی پہلی تاریخ یا 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو زبور نازل ہوئی تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 18 رمضان یا 12 رمضان کو ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف ملی ہے تو وہ رمضان المبارک میں 6 رمضان کو ملی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل یعنی بائبل 12 یا 13 رمضان کو ملی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس کے بعد جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے کے اندر منقول ہے، اور مشائخ کا بے حد اہتمام، ان کا جو اہتمام ہے اور ان کا جو معمول ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ رمضان المبارک میں ان کے یہاں قرآن مجید کی تلاوت کا کتنا اہتمام ہوتا تھا اور کتنا انہماک اور توجہ قرآن مجید کی طرف اور اشتغال رہتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی جتنا ہو سکے قرآن مجید کے ساتھ اس ماہ مبارک میں تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمارے رمضان کے علاوہ کے اندر روزانہ کا جو معمول قرآن مجید کی تلاوت کا ہے اور ہونا چاہیے، تو جتنا بھی معمول ہو، جتنا بھی ہم روزانہ پڑھتے ہوں، اس سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہو ڈبل یا اس کا آگے جتنا بھی زیادہ ہم ماہ مبارک میں کر سکتے ہوں کرنا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کو لے کر نازل ہوتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید سنتے تھے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام خود بھی اس ماہ مبارک میں سناتے تھے۔ چنانچہ حفاظ قرآن جو دور کرتے ہیں، ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا پڑھتا ہے پہلا سنتا ہے، یہ دور کہلاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین آپس میں یہ دور فرماتے تھے، اور اسی سے یہ ہمارا دور کا جو رواج ہے اور دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اسی روایت سے مستنبط ہے۔ تو خلاصہ کلامی ہے، انشاءاللہ پھر یہاں سے بھی ذکر کیا جائے گا قرآن مجید کی تلاوت کے کیا آداب ہیں، کیا فضائل ہیں۔ فضائل سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جتنا مذاکرہ ہوگا، ریمائنڈر ہوگا، بار بار سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے اور شوق ہم کو عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ کرے ہمارے قرآن پاک کی تلاوت میں کچھ اضافہ ہو جائے، تعلق میں اضافہ ہو جائے، محبت میں اضافہ ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی ہم کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر انسان جتنا ہو سکے
دیگر ایام کے اعتبار سے رمضان کے اندر اپنی تلاوت کو زیادہ اس کو کرنا ضروری ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے اپنے ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے۔ بہرحال جتنا ہم فارغ وقت ہم کو ملتا ہو، سیٹرڈے سنڈے اگر ہم کام پر نہیں ہیں، دوسرے دن کے اندر کام پر ہیں، تو سیٹرڈے سنڈے ہے یا خالی سنڈے ہے تو اس دن کے اندر اور زیادہ کریں۔ اور باقی اس کے علاوہ ویک ڈیز کے اندر بھی اگرچہ کام پر ہو، مگر کام پر ہونے کے باوجود بھی ہم اپنا کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں اور کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ دوسرے دنوں کے اعتبار سے ہماری تلاوت میں اضافہ اور زیادتی ہو جائے۔ بزرگوں کا کیا معمول ہے وہ سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن پاک سے صحیح تعلق عطا فرمائے، رات دن قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے صحیح تعلق و محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ جل جلالہ امن والوں کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے قرب ہی کے لیے کلام مجید دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مبارک روزے میں یا ویسے بھی دوسرے دنوں کے روزے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کی وجہ سے اس کو انجیکشن لینے کی ضرورت پیش آ گئی، تو روزے کی حالت میں چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو یا اور کوئی روزہ ہو، انجیکشن لینے سے اور انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ روزہ جیسے پہلے الحمدللہ ہمارا ہے، انجیکشن لگوانے کے بعد بھی ہمارا روزہ باقی رہتا ہے۔ آپ کہیں گے بدن کے اندر، باڈی کے اندر دوا داخل ہو رہی ہے، انسان کو بعض مرتبہ ملٹی وٹامن کے انجیکشن دیے جاتے ہیں، اس سے باقاعدہ طاقت بھی آتی ہے اور بدن کے اندر قوت بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس انجیکشن سے تو انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور بیماری دور ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اور وٹامن کے انجیکشن ہے تو الحمدللہ اس کی برکت سے بدن میں کچھ قوت آ رہی ہے۔ تو بدن میں اور جسم کے اندر، باڈی کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اس سے تو روزے کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے کہ بھئی یہاں انجیکشن میں کس طریقے سے گنجائش ہے۔ تو فقہاء نے اس بارے میں جو باتیں لکھی ہیں اور جو اس کے اوپر کلام کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہمارے جسم کے اندر، باڈی کے اندر دوا جا رہی ہے، وٹامن کے انجیکشن ہے تو وٹامن پہنچ رہا ہے، قوت و طاقت بھی حاصل ہو رہی ہے اور دوا بھی جا رہی ہے، مگر روزے کے ٹوٹنے کے لیے بدن میں اور جسم کے اندر داخل ہونے سے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی ہے، جو نیچرل راستے ہیں ہمارے جسم تک، ہمارے معدے تک یا دماغ تک پہنچنے کے جو فطری راستے اللہ نے بنائے ہیں، ان فطری راستوں سے اگر کوئی غذا ہو یا دوا ہو جس سے انسانی بدن کو فائدہ پہنچتا ہو، اگر جسم کے اندر اور باڈی کے اندر، معدے کے اندر پہنچ رہی ہے، گلے سے نیچے اتر کر معدے میں جا رہی ہے یا دماغ تک پہنچ رہی ہے، اور وہ فطری راستہ ہے، اور فطری راستہ کیا ہے کہ ہمارا منہ ہے، اسی طرح سے ناک کے اندر سے بھی ڈائریکٹ منہ کے اندر دوا پہنچ جاتی ہے اور اس کے ذریعے بھی معدے کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اگرچہ انسان ناک سے کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ناک بھی ایک ایسی چیز ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹل کے اندر جب ان کو غذا وغیرہ پہنچانی ہوتی ہے تو بسا اوقات وہ ناک ہی کے ذریعے سے پائپ داخل کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعے بھی معدے کے اندر دوا پہنچتی ہے۔ اگرچہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر منہ ہی کے ذریعے سے انسان کھاتا پیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پیچھے کا راستہ ہے، اگر اس کے ذریعے دوا پہنچائی جائے تو اس کے ذریعے بھی پیٹ کے اندر دوا پہنچتی ہے اور وہ بھی ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ تو اس صورت میں تو البتہ جسم کے اندر کوئی دوا پہنچی ہو، میڈیسن پہنچا ہو تو یقیناً اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انجیکشن کے ذریعے سے جو ہمارے جسم کے اندر دوا پہنچتی ہے وہ اس نیچرل اور فطری راستے سے نہیں جا رہی ہے، بلکہ وہ نسیں ہیں، رگیں ہیں، ان کے ذریعے جا رہی ہے، اور نس اور رگوں کے ذریعے سے کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو رہی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال خود شریعت کے اعتبار سے مسائل کے اندر آتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں غسل کرے تو غسل بالکل جائز ہے، چاہے جنابت کا غسل ہو یا جمعہ کے دن کے مبارک سنت کا غسل ہو، بہرحال روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ جب انسان غسل کرتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے ہول بنائے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، ان چھوٹے چھوٹے ہول کے ذریعے سے
گرم پانی آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر گرمی آتی ہے، اور ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہول ہیں، مسامات ہیں، ان کے ذریعے سے پانی اندر پہنچتا ہے، پانی کے اثرات اندر جاتے ہیں، اور روزے کی حالت کے اندر بلا تکلف غسل کرنا جائز ہے، اور غسل کی برکت سے اور غسل کی وجہ سے یقیناً ہمارے جسم کے اندر پانی کا اثر جاتا ہے، اور شریعت نے اس کو بالکل جائز رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسامات کے ذریعے سے اور رگوں کے ذریعے سے جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے اور کوئی دوا وغیرہ پہنچتی ہے تو اس سے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ تو روزے میں انجیکشن لگانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ البتہ بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ پیٹ میں جاتے ہیں، معدے میں یا دماغ میں، تو اگر ایسا کوئی انجیکشن ہے کہ جو ڈائریکٹ دوا معدے میں پہنچ رہی ہو تو البتہ اس انجیکشن سے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن عام طور پر ایسے انجیکشن بہت کم ہوتے ہیں۔ عموماً انجیکشن ہمارے رگوں میں اور نسوں میں دیا جاتا ہے، اس لیے نسوں میں اور رگوں میں جو انجیکشن دیا جاتا ہے اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ باقی رہتا ہے اور روزہ الحمدللہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے انجیکشن لگوانے کی وجہ سے کوئی یوں نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ روزہ باقی ہے۔ اللہ پاک ہمارے روزے کی حفاظت فرمائے، روزوں میں قبولیت کی شان پیدا فرمائے، اور ہم سب کے لیے بیماروں کے لیے روزہ آسان فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔